أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء
نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم۔ قرآن کریم پڑھنے کے ہمارے یہاں پر 3 طریقے مشہور اور معروف ہیں۔ ایک طریقہ جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، ایک طریقہ اس کے بعد ہوتا ہے جس کو ہم لوگ جہری نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کی رفتار اس کے مقابلے میں تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، تو اس انداز میں کچھ آیات سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آخر میں تراویح کے اندر کیسا پڑھنا چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں حدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ایک ایک حرف پر توجہ کرنی ہے اور سیکھ کر کے پڑھنا ہے صفائی کے ساتھ میں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ ہم لوگ پڑھتے پڑھتے جو بعض مرتبہ زیادہ کھینچتے ہیں، کہیں تھوڑا کھینچتے ہیں، کہیں گننا کرتے ہیں، ان تمام کی مقداریں متعین ہیں، خود اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اس طے ہے۔ اس کو ہم چھوٹا مد کہتے ہیں، مد اصلی، اس میں 1 الف مد، متصل منفصل میں 2.5 الف 4 الف، پھر مد لازم آتا ہے اس میں اور زیادہ مد، تو یہ نہیں کہ بھائی کہیں کم کھینچا کہیں زیادہ۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔ اس کے بعد ایک کیفیت اور آتی ہے جو تراویح میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، یا مدارس والے اپنے بچوں کا جو سبق سنتے ہیں، پارہ سنتے ہیں، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی دن میں پورا قرآن پاک اس کیفیت کے ساتھ سناتے ہیں، لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر میں قرآن پاک کی الفاظ یا قرآن پاک کے حرکات یا قرآن پاک کے جو گنہ کے مقامات ہیں، مدود کے مقامات ہیں، ان میں کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں قرآن پاک کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں، جو چیزیں حسن پیدا کریں ان چیزوں کو ہی ہم لوگ ختم کرتے ہیں، اور قرآن کریم ہر حال میں
تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے اور غیر نماز میں، خارج نماز میں نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بیان کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، تو خطبے کے اندر، بیان کے اندر ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا بھی لازم ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی نماز ہی کے اندر قرآن پاک صحیح پڑھنا فرض ہے۔ ہر حال میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کہیں اناؤنسر ہیں، اس میں کسی آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن خطبے کے دوران میں آپ کوئی قرآن پاک کی آیت آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ تو پڑھنا ہی ہے، اس کے اندر لہجہ بھی بدلنا چاہیے کہ تاکہ پتہ لگے یہ قرآن اور وہ حدیث اور وہ جمعہ کا خطبہ ہے، تینوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ چونکہ رمضان مبارک کے اندر گزر رہے ہیں، اس وقت تراویح کا ماحول چل رہا ہے الحمدللہ۔ میں نے 2-3 دن پہلے ایک چھوٹا سا اعلان نکالا تھا کہ اس سال رمضان میں جس کا قرآن پاک سب سے بہتر ہوگا مسجد میں، اس کو رمضان کے بعد انعامات سے نوازا جائے گا۔ لیکن بہت ساری جو ویڈیو آڈیو میرے پاس ابھی تک پہنچی ہیں مایوس کن ہیں۔ ہم لوگ قرآن پاک کو اپنے سر کے اوپر سے اتارنا چاہتے ہیں۔ ائمہ حضرات بھی توجہ نہیں کرتے ہیں، مقتدی حضرات بھی نہیں۔ دونوں نے یہ پورا طے کر لیا ہے کہ ہم کو جلدی جلدی پڑھنا ہے اور جلدی جلدی نمازیں ختم کرنی ہیں۔ تو فقہ فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں آخر سے ہی پڑھ لو۔ اب اگر اتنی جلدی ہے آپ کو، پورے سال میں ایک تو عوام سب کی سب قرآن پاک پڑھتی نہیں ہے، اب رمضان میں جب آئے تو ان کو بھی ہم اس طریقے سے حوالہ کر دیتے ہیں کہ بھائی ایک طرح کا گویا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم لوگ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کی شوق سے ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ اب 100 آدمی میں سے 20 آدمی شوق سے پڑھیں، یہ کوئی تعداد ہے؟ کوئی 100 اماموں میں سے 20 یا 10 اچھا پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی تعداد ہے؟ ایسا تو ہو سکتا تھا کہ 80 آدمی صحیح پڑھیں اور 20 اگر ان سے کچھ کمی کوتاہی ہو جاتا، یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا الٹا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے اس طرح بھی کوشش کریں۔ تو اس تراویح کے اندر کس کیفیت سے پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون۔ اس کیفیت میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ عجیب قسم کی روحانیت اپنے اندر محسوس کریں گے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. آگے چلیں گے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. یہ تو قرآن کریم کے تعلق سے آپ حضرات سے گزارش کی ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر اذان کا مسئلہ ہے، اقامت کا مسئلہ ہے، وہ بھی انتہائی مایوس کن ہے. میں ایک دن عصر کی نماز کے لیے بلالیہ سے آیا اور مجھے نماز یہیں پڑھنی تھی. 6 یا 7 اذانیں ہوئی. اب ان 6 یا 7 اذانوں میں سے اگر کہا جائے کہ کون سی اذان صحیح تھی تو بالکل ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب اذانیں صحیح تھیں. اور ایک جگہ میں نے اذان سنی، اس اذان کا لہجہ بھی گانے کا لہجہ تھا. ہمارے یہاں پر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. مؤذن صاحب 10 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں، اپنے لہجہ ٹھیک کرنے کو، اپنے الفاظ کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے. اور بڑے بڑے مسجدوں میں، جو ہماری بڑی بڑی مسجدیں مانی جاتی ہیں، جہاں پر لوگ کثرت سے آتے ہیں، ان مسجدوں میں بھی اذان اور اقامت ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے. وجہ میں نے یہ محسوس کی، ہم لوگ الفاظ کی درستگی یا الفاظ کے تلفظ کے بجائے ہم لوگ کس کو توجہ دے رہے ہیں؟ قرت، جس کا بولتے ہیں نا ہم لہجہ، اس کو آواز ہونی چاہیے. آواز من جانب اللہ ہے. لہجہ ایک کسبی چیز ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ لہجہ اور الفاظ اس کا تعلق تلفظ سے نہیں ہے. تلفظ میں سب سے پہلے آپ کا حرف صحیح ہونا چاہیے. وہ حرف موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، یہ صحیح ہونا چاہیے. کس حال میں اس کو موٹا پڑھیں گے، کس حال میں باریک پڑھیں گے، یہ صحیح ہو جانا چاہیے. جب ہماری ادائیگی اور تلفظ صحیح ہو گیا تو اس کے اندر لہجہ خود بخود آ جاتا ہے. مطلب عجیب قسم کی اذانیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں اور ہم لوگ انہی کو ترجیح دے رہے ہیں جس کا لہجہ اچھا ہے. یہاں پر بھی میں نے ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو میں نے تنبیہ کی تھی. میں کہا اتنے بڑی جگہ پر تم اذان پڑھ رہے ہو، تم اذان صحیح کرو. تو ان بڑی بڑی جگہوں پر، مراکز میں اگر اذان صحیح نہیں ہوگی، ائمہ حضرات قرآن پاک صحیح نہیں پڑھیں گے تو دوسری جگہوں پر کیا امید کی جا سکے؟ تو اس لیے آپ تمام حضرات ان جگہوں کو ترجیح دیں، ان مؤذنین کو ترجیح دیں کہ جو صحیح پڑھیں. پھر دیکھیں مارکیٹ میں مال کیسا آ جاتا ہے. پھر اچھے مؤذن بھی آئیں گے انشاءاللہ اور اچھے ائمہ حضرات بھی آ جائیں گے. اور رمضان المبارک کے اندر خاص کر کے قرآن پاک بہت اہمیت اور شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں. محبت کے ساتھ تراویح پڑھیں اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے والا پڑھے. اور یہ سوچے کہ بھائی مجھے ان مقتدیوں نے، خدا نہ خواستہ جن مقتدیوں نے پورے سال قرآن پاک نہ پڑھا ہو، تو کم سے کم رمضان کی برکت سے، تراویح کی برکت سے میں آج ان کے کانوں تک صحیح قرآن پاک پہنچاؤں. اور رمضان کے بعد ہمارے دل میں ایک قسم کی خوشی ہو کہ میں نے الحمدللہ اس سال بہترین طریقے سے قرآن کریم سنایا ہے. اور مقتدی حضرات بھی اپنے اندر یہ محسوس کریں کہ میں نے الحمدللہ اس سال پوری یکسوئی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے قرآن پاک سنا ہے. تو مجھے بہت ساری گزارشات آپ کے سامنے کرنی تھی. حضرات اکابرین بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں زیادہ بول نہیں پا رہا ہوں، ورنہ آپ ہوتے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو پھر تو میں آپ کے ساتھ میں اچھی طرح باتیں کر لیتا. لیکن اکابرین کا یہاں رہنا تھوڑا حائل ہو رہا ہے، اس لیے ان حضرات سے بھی میں معذرت چاہ رہا ہوں میں. اور آپ حضرات بھی تو ہیں ہی ماشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.